بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مسائل مستورات کورس کا 5واں سبق ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم حیض کے متعلق مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حیض کسے کہتے ہیں، حیض کا کیا مطلب ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیں، حیض کا معنی لغت میں جاری ہونا اور بہنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ سے وہ خون مراد ہوتا ہے جو جوان عورت کے رحم سے معمول کے موافق مزاج صحیح ہونے کی حالت میں نکلتا ہے، کسی مرض یا ولادت کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ اس خون کو شرعاً حیض کا خون کہا جاتا ہے، اور جو خون عورت کے رحم سے معمول کے خلاف کسی مرض کی وجہ سے نکلتا ہے، عربی میں اس کو استحاضے کا خون کہا جاتا ہے، اور جو خون عورت کے رحم سے بچہ کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے، اس خون کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ حیض کا خون کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب خون عورت کے شرمگاہ سے بہر کی کھال میں نکل آئے تب سے حیض شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے چاہے کچھ بہر نکلے یا کچھ بہر نہ نکلے، اور اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور اگر کوئی عورت کے سوراخ کے اندر وغیرہ کوئی روئی وغیرہ رکھ دی جائے شرمگاہ کے اندر، جس سے خون بہر نہ نکلنے پائے، تو جب تک شرمگاہ کے اندر وہ خون رہے گا اور بہر نہیں نکلے گا، بہر والی روئی پر یا کپڑے پر خون کا دھبا نظر نہیں آئے گا، تب تک اس کو حیض کا حکم نہیں دیا جائے۔ اور جب بہر کسی کپڑے یا روئی پر یا کسی اور چیز پر خون کے دھبے یا خون لگے تو اس وقت سے اس کو حیض کا خون شمار کیا جائے گا۔ دیکھیں، شرعاً حیض کی مدت کتنا ہے؟ دیکھیں، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ اگر کسی عورت کو 3 دن 3 راتوں سے کم خون آیا تو یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ اور اگر 10 دن 10 راتوں سے زیادہ خون آیا تو جتنے دن 10 دن سے زیادہ خون آیا وہ بھی استحاضے کا ہوگا، 10 دن تک جو خون آیا وہ بیماری کا، وہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ اس سے اوپر جو ایام ہوں گے وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ اگر خون آتے ہی 3 دن ہو گئے لیکن 3 راتیں مکمل نہیں ہوئی، جیسے جمعے کی صبح سے خون آنا شروع ہوا اور اتوار کو شام مغرب کے بعد بند ہو گیا، تو تب بھی یہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ شمار ہوگا، کیونکہ 3 دن اور 3 راتیں مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر 3 دن 3 راتوں سے ذرا بھی کم ہو تو یہ حیض نہیں ہوتا۔ جیسے جمعہ کو سورج نکلتے وقت خون آنا شروع ہوا اور پیر کو سورج نکلنے سے ذرا پہلے خون بند ہو گیا تو وہ بھی حیض کا نہیں بلکہ استحاضے کا خون شمار ہوگا۔ حیض کے شرعاً احکام کیا ہیں، ذرا اس کو دیکھیے۔ حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے، نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزے معاف نہیں ہوتے، پاک ہونے کے بعد ان کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نماز تو دن میں 5 نمازیں ہیں، اور اگر 10 دن حیض آئے تو ہر مہینے 10 دن کی نمازیں اور وہ 50 نمازیں بنتی ہیں،
تو وقتی نمازیں بھی عورت پڑھے اور ہر مہینے 50 نمازیں بھی قضا کرے تو یہ اس کے لیے حرج عظیم تھا، جس وجہ سے شریعت نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن رمضان المبارک تو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس میں اگر حیض آ گیا تو حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن آئے گا تو 10 روزے پورے سال میں قضا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، ہاں البتہ الگ الگ ایک ایک حرف پڑھنا چاہیں تو ایک ایک حرف الگ الگ کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو مکمل تلاوت کرنا، دیکھ کر پڑھنا، یہ جائز، ہاتھ لگا کر پڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ دیکھیے کہ عورت کے لیے ان ایام میں قرآن مجید کی تلاوت کی ممانعت حدیث مبارکہ میں آئی، لیکن قرآن مجید سننے کی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا عورتوں کو ان خاص ایام میں کسی شخص سے یا ریڈیو سے یا کسی ریکارڈ چیز سے، موبائل وغیرہ سے قرآن مجید کی تلاوت سننا جائز ہے۔ روایات سے حالت حیض میں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کا قرآن مجید سننا ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نقل کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے تب ہی ہوگا جب انہوں نے سنا ہو۔ لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت حیض میں تلاوت سننا جائز ہے۔ اس خاص ایام میں عورتوں کے کیا حکم ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، البتہ قرآن مجید کے کچھ الفاظ جو بطور اذکار کے یا دعا کے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا پڑھنا جائز ہے، جیسے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، آخر میں الحمدللہ پڑھنا، اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور دیکھیے کہ خاص ایام میں معلمات کیسے پڑھائیں، جو قرآن مجید پڑھانے والی معلمات ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کی تعلیم دینے والی معلمات کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا چھونا جائز نہیں ہے۔ باقی قرآن کریم کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا کلمہ کلمہ، لفظ لفظ الگ الگ کر کے پڑھیں، یعنی ہجے کر کے پڑھیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح معلمہ کے لیے قرآنی کلمات کے ہجے کرنا بھی جائز ہے۔ پوری آیت کا ایک ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھنا جائز نہیں۔ تو پڑھانے والی اور پڑھنے والیوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں کے لیے کوئی الگ حکم شرعاً نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ دیکھیے کہ خاص ایام میں جو کتابیں پڑھتی ہیں، کورس کی کتابیں پڑھتی ہیں، درس نظامی کی کتابیں پڑھتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اگر کورس کی کتابوں میں قرآن مجید کی صورت یا رکوع شامل ہیں تو حیض و نفاس کے دوران کورس کی کتابوں میں قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ان الفاظ کو زبان سے پڑھیں۔ باقی درس نظامی اور دوسرے کورسز کی کتابوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور ان کو پڑھنے کی گنجائش ہے، شرعاً وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں، حیض کی حالت میں کون سے کام کرنا شرعاً جائز ہیں۔ حیض کی حالت میں، حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے پیار کرنا، بوسہ لینا اور اس کے پانی کا جوٹھا پینا اور اس سے لپٹ کر سونا اور اس کی ناف اور ناف کے اوپر اور زانوں کے نیچے جسم سے اپنا جسم کو ملانا یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا، صحبت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حیض کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط اور میل جول سے بچنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں عورتوں کو الگ کر دینا اور ان کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دینا
یہ یہود کی علامتیں ہیں اور یہود کا دستور تھا، اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے ہم مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ دیکھیں، جب حیض کا خون بند ہو جائے تو بند ہونے کے بعد غسل کرنے کا شرعی حکم۔ حیض کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنا یہ فرض ہے۔ حیض کی مدت میں خالص سفیدی کے سوا جو بھی رنگ آئے وہ حیض سمجھا جائے گا، کیونکہ ہم نے جیسے کہا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اور 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم مدت جو پاکی کی طہارت کی ہے وہ 15 دن ہے۔ یعنی ایک حیض کے بعد 15 دن بعد پہلے حیض نہیں آ سکتا، اور اگر ایک حیض کے بعد 15 دن سے پہلے حیض آ جاتا ہے تو وہ خون استحاضے کا ہے، یعنی وہ بیماری کا ہے۔ اور استحاضے کے خون کا حکم یہ ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے گا، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، ذکر اذکار کرنا بھی جائز ہے، اور اس کے علاوہ باقی شرعی کام کرنا بھی جائز ہے۔ تو جس عورت کے حیض کی عادت مقرر ہو گئی، اس کو اگر عادت سے زیادہ خون آئے مگر 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو اس کو بھی حیض کا خون شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کو 5 دن حیض آتا ہے، اس کو اگر 9 دن یا 10 دن خون آئے تو یہ سب حیض کا خون شمار کیا جائے۔ اگر کسی عورت کو 3 دن یا اس سے زیادہ کی عادت مقرر ہو گئی ہو اور عادت کے موافق خون بند ہو جائے اور یہ 15 دن یا اس سے زیادہ بند رہے تو اس کے بعد دوبارہ خون آئے تو یہ دونوں خون الگ الگ 2 حیض شمار کیے جائیں گے، یہ ایک حیض شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 دن سے کم حیض آ کر بند ہو گیا اور 15 دن سے کم بند رہا تو اس کے بعد پھر خون آیا، تو اگر اس عورت کی عادت مقرر نہیں تو خون آنے کے دن سے 10 دن تک یہ حیض شمار کیا جائے گا، اور اگر عادت مقرر ہے تو خون آنے کے دن سے عادت کے دن کے بقدر تو حیض شمار کیا جائے گا اور باقی بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جس عورت کی عادت مقرر نہیں، اس کو 1 دن خون آیا، اس کے بعد 14 دن تک خون بند رہا، اس کے بعد پھر خون آیا، تو 1 دن وہ جس میں خون آیا اور 9 دن وہ جن میں خون نہیں آیا، یہ پورے 10 دن حیض سمجھے جائیں گے۔ اور جس عورت کی عادت 7 دن حیض کی ہے، اس کو 1 دن خون آیا اور 14 دن خون بند رہا، تو 1 دن وہ جس میں خون آیا اور 6 دن وہ جس میں خون نہیں آیا، پورے 7 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور حیض بند ہونے یا مدت ختم ہونے پر غسل کرنا یہ فرض ہے۔ دیکھیں، غسل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حیض کے خون کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گندگی سے تعبیر کیا، فرمایا جس گندگی سے جسم بار بار آلودہ ہو اس سے انسانی نفس ناپاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے حیض کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جاری خون ہونے سے نرم و نازک پٹھوں کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، غسل کرنے سے ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکی حاصل ہو جاتی ہے، پٹھے تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور ان میں پہلے کی طرح قوت لوٹ آتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ حفظ کرتے ہوئے جو بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں یا بالغ ہونے کی حالت میں قرآن مجید کا حفظ کرتی ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی قرآن مجید حفظ کرتے ہوئے بالغ ہو جائے اور حیض آنا شروع ہو جائے یا بالغ ہونے کی حالت میں حفظ کرے تو قرآن مجید کو تلاوت کرنے اور ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ یاد کیا ہوا یاد رکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ کپڑے وغیرہ جو اپنے بدن پر پہنے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سے قرآن مجید کھول کر بیٹھے، یعنی انہی سے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں مثلا بازو سے آگے کر کے قرآن مجید کو ان سے نہ کھولے، الگ کپڑے سے۔
بعض دستانے پہن کے بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ الگ کپڑے کے ساتھ کھولے یا قلم کے ساتھ یا کسی لکڑی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ورق کو پلٹے یا کسی دوسرے چیز سے ورق کو پلٹے اور قرآن مجید میں دیکھ کر دل دل میں پڑھے، زبان نہ ہلائے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ کہ کوئی تلاوت کر رہا ہو جو پاک ہو تو یہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی سنتی رہے، یا استاد منزل سننے کے لیے، سبقی سننے کے لیے، سبق سننے کے لیے اس کو وہاں لگا دے اور یہ صرف وہاں سنتی رہے، لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، بلکہ قرآن مجید کا ورق پلٹنے کے لیے کپڑے کے ساتھ یا کسی پینسل کے ساتھ یا قلم کے ساتھ پلٹے۔ یہ طریقے جائز ہیں، لیکن آگے مستقل پڑھنا، آیت کا پڑھنا، سنانا، منزل کا سنانا، سبقی کا سنانا، بعض جگہوں پر لا علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ایسے کیا جاتا ہے، جبکہ ایسے شرن کرنا جائز نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔